ناظرین، فارس کے دارالحکومت مدائن کے محل کے ایک کمرے میں فارس کا نامور جرنیل رستم تیز تیز ٹہل رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ کا گھونسا دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتا اور کبھی ہاتھ روک لیتا اور کسی گہری سوچ میں کھو جاتا۔ اس کے انداز میں عتاب تھا۔ اس کی رہائش شاہی محل سے کچھ دور تھی۔ وہ بھی ایک محل تھا، لیکن ملکہ فارس پران کے کہنے پر وہ شاہی محل میں آ گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عرب اور فارس خون ریز اور بڑی ہی شدید جنگ میں الجھے ہوئے تھے، اور یہ جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ فیصلہ فارس کے خلاف ہوتا نظر آتا تھا۔ کسی بھی لڑائی میں فارس کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکی تھی۔ محاذوں سے قاصد آتے ہیں تو پہلے تمہارے پاس جاتے ہیں، پھر تم میرے پاس آتے ہو۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اکٹھے رہیں؟ پران نے رستم سے کہا، تمہاری وجہ سے میں بھی راتوں کو نہیں سو سکتی۔ جنگ کی اگلی خبر کے انتظار میں جاگتی رہتی ہوں۔ ہاں ملکہ فارس، رستم نے کہا، یہی بہتر ہے کہ ہم اکٹھے رہیں۔ ہم اس رات چیند کی نیند سوئیں گے جس رات ہمیں یہ اطلاع ملے گی کہ آخری مسلمان کا خون سرزمین فارس میں بہا دیا گیا ہے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، پران نے جذباتی سے لہجے میں کہا۔ اور کیا تم ضروری سمجھتے ہو کہ مجھے ملکہ فارس کہو، بلکہ پران کہا کرو؟ ہم دونوں کا جذبہ ایک ہی ہے۔ فارس جتنا میرا ہے اتنا تمہارا ہے۔ رستم نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، کچھ بھی نہیں۔ پران فارس کے حسن کا نمونہ تھی، لیکن اس کے دل میں عربی مسلمانوں کی نفرت اور فارس کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ بھول ہی جاتی تھی کہ وہ حسین اور دلکش عورت ہے۔ ناظرین، ایک روز پران مدائن کی شہر پناہ پر کھڑی اس طرف دیکھ رہی تھی جدھر سے قاصد آیا کرتے تھے۔ ملکہ فارس، اسے اپنے حق میں آواز سنائی دی۔ اس نے گھوم کے دیکھا تو اس کے قریب قلعہ دار کھڑا تھا۔ اگر ملکہ قاصد کے انتظار میں ہیں تو نیچے چلی جائیں، قلعہ دار نے کہا۔ قاصد آ چکا ہے، اور وہ سیدھا رستم کے پاس گیا تھا۔ رستم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پران نے کہا۔ اس سوال کا جواب میں کیسے دے سکتا ہوں ملکہ معظمہ؟ قلعہ دار نے کہا، میں بھی رستم کے پائے کا جرنیل ہوں۔ محاذ سے آنے والے قاصد کو دور سے دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ خبر اچھی ہے یا بری۔ میں نے اس قاصد کو دیوار کے اوپر سے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ اور اس کے گھوڑے کی چال بتا رہی تھی کہ خبر اچھی نہیں ہے۔ خبر جو بھی آتی ہے اچھی نہیں ہوتی، پران نے اپنے آپ سے بات کرنے کے انداز سے کہا، اور دوڑتی ہوئی شہر پناہ سے اتر گئی۔ نیچے اس کا گھوڑا کھڑا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور ایڑ لگا دی۔ رستم نے دربان کو بلایا۔ جلنوس سے کہو فوراً میرے پاس آئے۔ رستم نے دربان کو حکم دیا۔ دربان باہر نکلا تو کچھ ہی دیر بعد دروازہ بڑی زور سے کھلا۔ رستم کمرے میں کھڑا تھا اور اس کی دروازے کی طرف پیٹھ تھی۔ آ گئے جلنوس، رستم نے دروازے کی طرف گھومے بغیر کہا۔ جابان کی خبر سن لی تم نے؟ میں خبر سننے ہی آئی ہوں رستم۔ رستم تیزی سے گھوما۔ جلنوس کی بجائے اس کے سامنے پران کھڑی تھی۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ خبر اچھی نہیں ہے، پران نے کہا، اسی لیے تم نے مجھے ابھی تک بے خبر رکھا ہے۔ پران نے رستم کی کمر میں بازو ڈال کر اسے بٹھاتے ہوئے کہا، میں تمہارے چہرے پر شکست کا تاثر نہیں دیکھ سکتی۔ کیا خبر آئی ہے؟ جابان اور مردان شاہ نے سلطنت فارس کی بنیادیں ہلا ڈالی ہیں، رستم نے شکست خوردہ نہیں بلکہ غصیلے لہجے میں کہا۔ دونوں نے مسلمانوں سے ایسی شکست کھائی ہے کہ مردان شاہ کو مسلمانوں نے پکڑ لیا تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے قتل کر دیا گیا۔ اور جابان، وہ زندہ ہے، رستم نے جواب دیا۔ اگر مردان شاہ اور جابان جیسے جرنیل شکست کھا گئے تو کیا میں خود آگے چلا جاؤں؟ نہیں رستم، پران نے اس کے گلے میں بازو ڈال کر اور اپنا ایک رخسار رستم کے گال سے لگا کر کہا، تم ساری فوج کے قائد ہو، سلطنت کے تمام اہم امور کے بھی تم ذمہ دار ہو۔ تم یہاں بیٹھ کر جرنیلوں کو لڑاؤ۔ رستم اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اپنے حسن سے مسحور کرنے کی کوشش نہ کرو پران، رستم نے غصیلی سنجیدگی سے کہا۔ مجھے اس کیفیت میں ہی رہنے دو جو مجھ پر طاری ہے۔ میں تمہارا غصہ کم کرنا چاہتی ہوں، پران نے کہا۔ میں تمہیں سکون دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کیا سلطنت فارس کے متعلق میرے جذبات سے تم واقف نہیں ہو؟ میں نے اپنی زندگی اور اپنا سب کچھ فارس کی سلطنت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ان باتوں کو چھوڑو رستم، اب یہ سوچو کہ مسلمان زیادہ طاقتور ہیں یا ہماری فوج میں کوئی ایسی خامی ہے جو ہمارے جرنیلوں کو مسلمانوں کے آگے ٹھہرنے نہیں دیتی۔ میں تو یہ سنتی ہوں کہ مسلمانوں کی تعداد ہمارے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتی ہے، پھر ہر میدان میں فتح یاب کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خوبصورت عورتوں کے گالوں اور ریشمی بالوں سے سکون حاصل نہیں کرتے، رستم نے کہا۔
وہ شراب کی سرائیاں خالی کر کے اپنی شکست کو بھولنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ محلات میں نہیں رہتے، معلوم نہیں ان کا مذہب سچا ہے یا نہیں، لیکن وہ اپنے عقیدے کے پکے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ مسلمانوں کی قیادت مستحکم اور پرعزم ہے۔ پران نے کہا، سنا ہے ان کا نیا خلیفہ انقلابی ذہن کا آدمی ہے، کیا نام ہے؟ عمر ابن الخطاب۔ رستم نے کہا، ہمارے جاسوس مدینہ میں موجود ہیں، وہ باقاعدہ خبریں بھیج رہے ہیں، ان خبروں سے تم نے کیا حاصل کیا ہے؟ پران نے کہا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مسلمان عقیدے کے پکے ہیں۔ رستم نے کہا، یہودیوں نے اپنی بڑی ہی حسین لڑکیوں کو بھی استعمال کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن ناکام رہے۔ ادھر ہمارے سپاہی سے سالار تک کا حال یہ ہے کہ کوئی عیاشی کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ مجھے مدینہ سے یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ مسلمانوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ کسریٰ پرویز نے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھاڑ کر اس کے ٹکڑے بکھیر دیے تھے، اس لیے سلطنت فارس اسی طرح ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا نیا خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی توہین کا انتقام لے رہا ہے، اور وہ کامیاب بھی ہے۔ پوران نے کہا، ہاں پوران۔ رستم نے کہا، ابھی عمر کو کامیابی کی خبریں مل رہی ہیں، ہمارا ہر حربہ ناکام ہو رہا ہے۔ یہودیوں نے مسلمان تاجروں کے بحروپ میں مدینہ سے دور دراز علاقوں کے مسلمانوں کو فارس کی جنگی طاقت سے اتنا ڈرا دیا تھا کہ وہ عراق کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ مجھے یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ ہماری فوج کی دہشت مدینہ کے لوگوں پر بھی طاری ہو گئی تھی، یہاں تک کہ خلیفہ کے اپنے حلقے کے آدمیوں نے عراق کے محاذ پر آنے کی حامی نہیں بھری تھی۔ مسلمانوں کی باقاعدہ فوج نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جبراً بھرتی کر لیں، وہ رضاکارانہ طور پر ایک لشکر کی صورت میں منظم ہو جاتے ہیں اور اپنے امیر اور سپہ سالار کی حکم عدولی کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ان کے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے رضاکار مانگے تو کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ آخر ایک شخص جس کا نام ابو عبیدہ ہے اٹھا اور اپنے آپ کو محاذ کے لیے پیش کیا۔ اس کے بعد رضاکار آنے لگے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کو ہمارے جنگی ہاتھیوں سے ڈرایا تھا، انہوں نے مسلمانوں کو ہاتھیوں کی ایسی خوفناک باتیں سنائی تھیں کہ یہ یقین ہو گیا تھا کہ خلیفہ ہمارے خلاف اور کوئی لشکر نہیں تیار کر سکے گا، لیکن ان کا جو لشکر آیا اس کی تعداد 10,000 تھی۔ اس کا سالار ابو عبیدہ ہے، اس نے پہلی لڑائی میں ہی ہمارے 2 جرنیلوں کو ایسی بری شکست دی ہے کہ دونوں کو پکڑ لیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ اب تم نے کیا سوچا ہے؟ پوران نے پوچھا۔ جالینوس کو بلایا ہے، رستم نے کہا، وہ آ گیا ہوگا۔ رستم باہر نکلا۔ فارس کی فوج کا ایک نامور جرنیل تاریخ میں جس کا نام جالینوس لکھا گیا ہے باہر کھڑا تھا۔ رستم اسے اندر لے آیا۔ رستم نے اس سے پوچھا، کیا تم نے نمار کی لڑائی کا انجام سن لیا ہے؟ سن لیا ہے، جالینوس نے کہا۔ میں نے قاصد سے پوچھا تھا، تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ تفصیلات سن کر کیا کرو گے؟ رستم نے بے دلی سے کہا، مروان مارا گیا، جابان کسی طرح جان بچا کر عربوں کی قید سے نکل آیا ہے۔ ان دونوں کے دستوں کے بچے کچھ سپاہی کس کر جا پہنچے ہیں جہاں اپنے جرنیل نرسی کا لشکر خیمہ زن ہے۔ تم فوراً کچھ دستے ساتھ لو اور اپنے ساتھ سوار زیادہ لے جانا۔ جالینوس ملکہ فارس نے کہا، جنگ کے متعلق تمہیں رستم ہدایات اور احکام دے گا، میں صرف یہ کہوں گی کہ فارس ایک اور شکست کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ ہم تو مسلمانوں کو ختم کرنے کا عہد کیے ہوئے تھے، لیکن فارس کو بچانا مشکل نظر آنے لگا ہے۔ اب آپ اچھی خبر ہی سنیں گی ملکہ فارس۔ جالینوس نے کہا، زرتشت کی قسم پہلی شکستوں کا بھی انتقام لوں گا۔ جالینوس نے اپنے دستوں کو تیار کیا۔ مدائن پر خوف و ہراس طاری تھا۔ فارس کے اس مرکزی شہر کے لوگوں کے کانوں میں یہی ایک آواز پڑتی تھی کہ آج فلاں جگہ سے فوج بھاگ گئی ہے اور آج مسلمان فلاں شہر یا فلاں قصبے پر قابض ہو گئے ہیں۔ ناظرین، ان شہروں اور قصبوں کے لوگ بھاگ کر مدائن پہنچ رہے تھے۔ اب شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ مروان شاہ اور جابان بھی شکست کھا گئے ہیں اور جالینوس آگے جا رہا ہے۔ ناظرین، مدائن کی گلیوں میں مجذوب سا ایک آدمی اوٹ پٹانگ بولتا اکثر نظر آیا کرتا تھا۔ لوگ اسے کھانے کے لیے کچھ دے دیا کرتے تھے۔ جب جالینوس کمک تیار کر رہا تھا، یہ مجذوب شہر کے ایک دروازے سے باہر نکلا۔ وہ حسب معمول کبھی اونچی اور کبھی دھیمی آواز میں کچھ نہ کچھ بولتا جا رہا تھا۔ کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ شہر سے کچھ دور چلا گیا۔ آگے زمین نشیبی تھی اور درخت خاصے زیادہ تھے۔ مجذوب نشیب میں اتر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کسی نے اسے بلایا،
یہ ایک آدمی کی آواز تھی جو ایک گھوڑے کی لگام پکڑے ایک گھنے جھنڈ میں کھڑا تھا۔ مجذوب دوڑتا ہوا اس تک پہنچا۔ سوار ہو جاؤ اور نظر نہ ہو، گھوڑے والے نے کہا۔ ابو عبیدہ نمارک میں ہوگا، اسے یہاں کی پوری اطلاع دو، تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔